السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بیٹیوں کی تربیت کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ بیٹیاں قیامت کے دن کس طرح سے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی یا جہنم سے ڈھال بن جائیں گی اور انہیں جہنم میں جانے سے روک دیں گی۔ بیٹیاں یا بچیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ضعیف اور کمزور مخلوق ہیں، کیونکہ وہ اپنی کفالت خود نہیں کر سکتی بلکہ وہ دوسروں کی محتاج ہوتی ہیں، جو ان کی کفالت کرے، جو ان کی تربیت کرے۔ لہٰذا بیٹیوں کی پیدائش کو، بچیوں کی پیدائش کو عار سمجھنا، انہیں گری ہوئی نظروں سے دیکھنا، انہیں حقیر سمجھنا، ان کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی نہ کرنا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے، جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے۔ دین اسلام نے بیٹیوں کا مقام بلند فرمایا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا، پھر اس نے ان بیٹیوں کو یا اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کی، انہیں دینی تعلیم سے سرفراز کیا، اور پھر ان کی شادی کر دی دیندار شخص سے، اچھے شخص سے، تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، یعنی انہیں جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایسے افراد قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس سلسلے میں کئی روایات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ثابت ہے۔ انہی احادیث میں سے ایک مشہور اور معروف حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ ومعها ابنتان لها فسألتنی فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا إلى آخر الحدیث۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، کچھ مانگا، لیکن میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس کھجور کو اسے دے دیا، اس نے وہ کھجور لے کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا اور خود کچھ نہیں لیا۔ پھر وہ عورت اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے اس عورت کا حال، اس عورت کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس بیٹیاں ہوں پھر وہ ان کے ساتھ نیکی کرے، یعنی ان کو پالے پوسے، ان کی تربیت کرے، انہیں دینی تعلیم دے، ان کا نکاح کسی نیک شخص سے کر دے، تو وہ قیامت کے دن، یعنی وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اس کی آڑ ہوں گی، جہنم سے اس کے لیے آڑ ہوں گی، ڈھال ہوں گی، جہنم میں جانے سے اسے روک دیں گی۔ تو میرے دوستو، یہ ہے بیٹیوں کا مقام، بیٹیوں کی تربیت کا یہ ہے اجر و ثواب، بیٹیوں کی تربیت کی یہ ہے فضیلت اور اہمیت کہ اگر کوئی شخص بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں اچھی تعلیم دیتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے، ان کی شادی بیاہ کر دیتا ہے کسی نیک شخص سے، کسی اچھے شخص سے، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہوں گی۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے،
انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالے پوسے تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا، دونوں انگلیوں کو اس طرح سے ملا دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا ایسے شخص کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا اور اس نے ان کی تربیت کی بالغ ہونے تک۔ تو بچیوں کی تربیت یہ دخول جنت کا سبب ہے۔ بچیاں والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہیں، بیٹیاں والدین کے لیے جہنم سے آڑ ہیں۔ ماں بچیوں پر بہت ہی شفیق ہوتی ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا اس عورت کا واقعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بچیوں کی تربیت کرنے والے کے ساتھ ہوں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر آر محسوس کرنا یا انہیں گری نظر سے دیکھنا، حقیر سمجھنا، ان کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی نہ کرنا، یہ میرے دوستو ہمیں ان تمام جاہلیت کے امور سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچیوں کی پیدائش پر خوش ہونے اور ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔